إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان المجيد: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. معزز حاضرین اکرام، پردہ نشین اسلامی خواتین اور عزیز ساتھیوں، جیسا کہ پچھلے تاخرات میں ہم نے کہا تھا کہ آئندہ تاخرات میں مثالی خاتون کے عنوان پر کچھ لب کشائی کی جائے گی. مردوں کے لیے تو بہت سارے عناوین خطباء کرام، علماء کرام اپنے خطبات میں، بیانات میں بیان فرماتے رہتے ہیں، لیکن عورتوں کے تعلق سے شاذ و نادر گفتگو کی جاتی ہے، بہت ہی کم بولا جاتا ہے. لہذا ہم نے سوچا کہ ایک تاخرات عورتوں کے لیے خاص کچھ چیزیں بولی جائیں. ایسی بات نہیں ہے کہ مردوں کا اس خطاب میں کچھ فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مردوں کو بھی عبرت حاصل ہوگی، انہیں بھی کچھ چیزیں معلوم ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرمایا کہ 4 عورتیں جنت کی سردار ہوں گی. 4 عورتیں ہیں. اب 4 عورتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ کے اندر ذکر کرتے ہیں. ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ کس وجہ سے یا کن وجوہات کی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی سردار کہا. دیکھتے ہیں حدیث. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں: افضل نساء اہل الجنہ، جنت میں تمام عورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی جو عورتیں ہیں وہ 4 طرح کی عورتیں ہیں. 4 عورتیں ہیں. وہ 4 عورتیں کون ہیں؟ پہلی عورت جو ہے خدیجہ بنت خویلد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ پہلی جو عورت ہوگی وہ خدیجہ بنت خویلد. یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی، تمام مومنین کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیوں کہا کہ یہ جنت میں سردار ہوں گی عورتوں کی؟ ایسا کیوں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس لیے کہ جب تمام لوگ نبی علیہ السلام کی رسالت کا مذاق اڑا رہے تھے اور سب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ کچھ نہیں ہے، تب سب سے پہلے ایمان لے آنے والی عورتوں میں سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آنے والی اگر کوئی ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مردوں میں کوئی ایمان نہیں لے آیا پہلے. سب سے پہلے اگر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی ایمان لے آیا تو وہ کون تھی؟ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. اور کیسی خدیجہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں گئے، جاتے تھے وہاں پر، اور وہاں جا کر ابھی نبوت و رسالت ملی نہیں، وہاں جانے کے بعد بس عبادت کیا کرتے تھے. اور وہ عبادت کی کیفیت کیا ہوتی تھی واللہ اعلم.
نہیں معلوم طریقہ کیا ہے، بس وہاں جاتے تھے اور لگ جاتے تھے، توشہ لے جایا کرتے تھے، ٹفن لے جایا کرتے تھے اور وہاں پر رہا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اگر کوئی ہماری مائیں اور بہنیں اگر اس دور میں ہوتی اور اس طرح کا مزاج جو ابھی مزاج بنا ہوا ہے اس طرح کا اگر مزاج ہوتا تو کیا کہتی؟ کچھ کام دھندہ ہے نہیں، خالی ٹفن توشہ لے کے وہاں جا کے بیٹھا رہتا۔ لیکن یہاں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ توشہ بنا کر ٹفن تیار کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر جاتے اور وہاں پر رہتے اور عبادت کرتے تھے۔ اس طرح سے سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دفعہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے، پکڑ لیا اور کہا اقرا، پڑھیے۔ کہا ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ کہا پھر پڑھیے، اقرا، پھر کہا، 3 دفعہ کہا، اور تینوں دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے زور سے دبوچا اور یہ 5 آیات سورۃ العلق کی 5 آیات جو ہے جبریل علیہ السلام دے کر گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے آئے تو حضرت خدیجہ کو سارا ماجرا سنا دیا کہہ کر۔ اب حضرت خدیجہ سارا ماجرا سننے کے بعد اپنے شوہر کو تسلی دیتی ہے، کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے تاجدار، اے میرے شوہر، آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو بیواؤں کا ساتھ دیتے ہیں، آپ تو فقیروں کو تعاون کرتے ہیں، آپ تو کیا کہتے ہیں باہر سے آنے والے مسافروں کو کا سپورٹ کرتے ہیں، انہیں تعاون کرتے ہیں، انہیں پناہ دیتے ہیں، اللہ آپ کے ساتھ برا سلوک نہیں کرے گا۔ یہ یہاں سے سبق لینے کی ضرورت ہے ہماری ماں اور بہنوں کو کہ جب شوہر پریشان ہو جائے، بزنس میں گھاٹا ہو جائے، وہ ٹینشن میں مبتلا ہو جائے، ذہنی مریض بننے پر آ جائے، تو ہماری ماں اور بہنیں جو بیوی بن چکی ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو تسلی دیں، انہیں دلاسا دیں کہ کوئی بات نہیں ہے، ابھی اگر بزنس میں گھاٹا ہوا ہے اللہ تعالیٰ یقیناً اس میں کچھ فائدہ مضمر رکھا ہے، اس میں کچھ فائدہ پوشیدہ ہے، یقیناً اللہ رب العالمین آگے چل کر کچھ فائدہ دے دے گا۔ یہاں سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ تو چاہیے کہ جب شوہر پریشان ہو، ٹینشن میں مبتلا ہو، تھکا ہوا ہو، تو عورتیں پھر گھر کے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ گھروں میں کچھ مسائل پیش آ جاتے ہیں، فلاں نے کچھ کہہ دیا، گھر میں یہ مسئلہ ہو گیا، چھوٹی سی چیز کے لیے بحث مباحثے ہو گئے، شوہر ابھی گھر میں داخل ہوا نہیں، شروع ہو گئی، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا، وہ بیچارہ دن بھر تھکا ہوا ابھی آیا ہے گھر کہ بھئی اب کچھ آرام مل جائے، گھر پہنچ رہا ہوں، لیکن وہاں جیسے گھر پہنچتا ہے اس کی ٹینشن اور بڑھ جاتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری ماں اور بہنوں کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان حال میں گھر تشریف لاتے ہیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتی ہیں؟ پریشان نہ ہو، اللہ اس میں آپ کے لیے بھلائی رکھا ہوا ہے، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کے ساتھ برا نہیں کرے گا۔ ایک تو یہ ہوگی۔ اب آگے دیکھیں حضرت عائشہ کیا بیان فرماتی ہیں حضرت خدیجہ کے بارے میں۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ مجھے جتنا رشک حضرت خدیجہ پر ہوا ہے کسی اور نبی کی بیویوں پر نہیں ہوا، کسی اور عورت پر اتنا رشک نہیں ہوا جتنا مجھے حضرت خدیجہ پر ہوا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بزنس مین ہے چھوٹا سا اور ایک بڑا بزنس مین ہے، تو چھوٹا بزنس مین بڑے بزنس مین کو دیکھ کر رشک کرے گا کہ کاش وہ بزنس میرے ہاتھوں ہوتا، کاش اس بزنس کا مالک میں ہوتا۔ حضرت خدیجہ کہہ رہی ہیں کہ میں حضرت خدیجہ کے بارے میں سوچتی تھی، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں حضرت خدیجہ کا نام آتا تھا تو میں رشک کرتی تھی۔ اچھا کیوں رشک کرتی تھی؟ رشک کیوں کرتی تھی؟ کہتی ہیں حضرت عائشہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے حضرت خدیجہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے کسی اور صحابیہ کا یا کسی اور بیوی کا ذکر نہیں فرمایا کرتے تھے اس طرح۔ ایک دفعہ تو ایسا بھی ہوا، بقرعید کا ماحول ہے اور عید کی قربانیاں چل رہی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور حضرت عائشہ نے کیا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہڈیوں والا گوشت پسند تھا،
حضرت عائشہ نے ایک برتن میں ہڈیوں والا گوشت لا کر دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام گوشت کو اٹھائے اپنے منہ کے پاس لے گئے اور پھر لا کر رکھ دیا اور رونے لگے۔ اللہ کے نبی بقرعید کا ماحول ہے، رو کیوں رہے ہیں آپ؟ کہتے ہیں کہ مجھے میری پہلی بیوی خدیجہ کی یاد ستا رہی ہے، مجھے میری پہلی بیوی خدیجہ کی یاد آ رہی ہے۔ وہ کون خدیجہ؟ جو بزرگ ہو چکی تھی، انتقال فرما گئی، اس خدیجہ کی یاد آ رہی ہے۔ تو یہاں سے مردوں کو یہ سبق ملتی ہے کہ بیوی سے ہمیشہ محبت کرتے رہے، ہمیشہ اس سے محبت کرتے رہے۔ کوئی مسئلہ ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، ہمیں کوئی یہ نہ پوچھے تقریر کے بعد مولانا آپ کی تو شادی نہیں ہوئی، آپ کیسے یہاں بیٹھ کے فتوی بازیاں کر رہے ہیں، یہ نہ کہے کوئی، ہم بس بتا رہے ہیں۔ تو یہ رہے کہ بس محبت سے رہے، محبت سے رہنا اچھی بات ہے نا۔ تو شوہروں کو چاہیے کہ وہ محبت سے رہے اپنی بیویوں کے ساتھ، اور بیویوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ ٹینشن نہ دے۔ اب بیچارے مرد حضرات اتنے زیادہ پریشان ہو کے رہتے ہیں بزنس میں، اتنے زیادہ کیا کہتے ہیں کمائی کرتے ہیں اپنی بیوی کے لیے۔ تو ہم نے درس میں بتایا تھا نا ایک دفعہ کہ شوہر مرد حضرات تگودو کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ بیوی کے لیے کرتے ہیں، بچوں کے لیے کرتے ہیں۔ اب اتنی محنتیں کرنے کے بعد بھی جب وہ جیسے گھر آئے اس کو ٹینشن ہی سننے کو ملے، اس کے سر ٹینشن ہی چڑھ جائے، وہ بھی پریشان ہو جائے گا کسی دن۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ گاڑی بہت نازک ہے، دونوں کو اس میں سنبھل کر پھونک پھونک کر قدم اٹھانا ہے۔ اچھا، ایک چیز یہ ہو گئی۔ اب حضرت خدیجہ کی فضیلت دیکھیے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل کو بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہا کہ اللہ کے نبی، وہ جو آپ کی بیوی خدیجہ آ رہی ہے برتن میں کچھ لے کر، چاہے وہ پینے کا سامان ہو یا کھانے کا سامان، بہرکیف جب وہ آ جائے آپ کے سامنے تو آپ کیا کریں؟ آپ انہیں کہہ دیجئے گا کہ اللہ نے سلام بھیجا ہے، اللہ نے حضرت خدیجہ کو سلام بھیجا، اور کہہ دیجئے گا کہ جب اللہ نے سلام بھیجا ہے تو میری طرف سے بھی سلام کہہ دیجئے گا۔ اور جس عورت کو اللہ نے اور جبرائیل نے سلام بھیجا ہو، پھر اس عورت کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ جو مقام عورت کو ملا ہے وہ مقام، یہ والا مقام میں نے تو کہیں نہیں پڑھا کہ مردوں میں سے کسی کو ملا۔ یہ مقام ایک عورت کا، تو مثالی خاتون جو ہے اس سے بنتی ہے کہ وہ شوہروں کی اطاعت کرے۔ پہلی بات عورتیں یاد رہے، ہماری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، وہ یاد رکھیں، 4 ہی پوائنٹ میں بتاؤں گا اور 4 پوائنٹس کے خلاصے بتاؤں گا۔ 4 پوائنٹ یاد رکھیں، خلاصے مختصراً سن لیں۔ پہلا پوائنٹ کہ شوہروں کی اطاعت کی جائے۔ شوہر کیسا بھی ہو، شرعی حدود کے دائرے میں رہ کر اگر وہ کسی چیز کو کرنے کا حکم دیتا ہے، بہرکیف اس کے حکم کو مانا جائے گا، اس کے حکم کو چھوڑا نہیں جائے گا، نہیں جائے گا، اس کے حکم کو چھوڑا نہیں جائے گا، ماننا پڑے گا۔ میکے گئی عورت، وہاں پر اگر شوہر کہہ رہا ہے کہ اور نہیں رہیں گے یہاں پر، چلو اپنے گھر چلتے ہیں، وہ عورت یہ نہیں کہہ سکتی ہے کہ نہیں 2 دن اور رہ لیتے ہیں، نہیں کہہ سکتی۔ وہ ایک مثالی خاتون کی یہ صفت ہے اور یہ علامت ہے کہ جب شوہر کہہ دے تو وہاں چو چرا نہ کرے۔ ہاں البتہ وہ اپنا مشورہ رکھ سکتی ہے، تبادلے خیال کر سکتی ہے کہ دیکھیں 2 دن رہ لیتے ہیں، ابو کی طبیعت خراب ہے، بھائی آنے والے ہیں، 5 سال بعد ملاقات ہوگی، 2 دن رہ لیں گے تو اچھا ہو جائے گا، ملاقات بھی ہو جائے گی، اس کے بعد چلے جائیں گے، وغیرہ وغیرہ جتنے مسائل ہیں، تبادلے خیال وہ کر سکتی ہے، مشورہ دے سکتی ہے، لیکن وہ ہٹ دھرمی نہیں کر سکتی کہ نہیں رہنا ہے، نہیں کر سکتی۔ تو یہ شوہروں کی اطاعت پہلا پوائنٹ۔ اچھا، ایک اور چیز کیا ہوتا ہے، بعض دفعہ کچھ بچیاں بیویاں نہیں، کچھ بچیاں اپنے والدین کی اتنی زیادہ اطاعت گزار ہوتی ہیں، باپ نے کہہ دیا بیٹا بچی تمہارا نکاح ہونے والا ہے، فلاں لڑکا ہے مجھے پسند آ گیا، اب باپ اس نے کچھ نہیں دیکھا، اس نے صرف پیسہ دیکھ لیا، ہو گیا، اس نے پیسہ دیکھا، بچی کے لیے نکاح فائنل کر دیا۔ اب جیسے نکاح فائنل ہوا، نکاح ہو گیا، ہمارے معاشرے کا المیہ یہ بھی ہے کہ بعض جگہ اسلام کے بڑے کٹر آدمی ہیں، اسلام کے اوپر بہت پابندی ہے ہماری، اور اسلام کے نام پر یہ کیا کرتے ہیں،
लड़का लड़की को आपस में मिलाते भी नहीं है, बात भी नहीं कराते हैं। जो सुन्नत है कि शादी से पहले बात करवाया जाए, दिखाया जाए, शक्ल सूरत एक दूसरे की देख ले, नहीं, इस्लाम के बड़े पाबंद है। ये कहां से आ गया इस्लाम कि लड़का को लड़की नहीं दिखाया गया, लड़की को लड़का नहीं दिखाया गया? नहीं होना चाहिए, ऐसा दिखाना चाहिए। तो बाल दफा ऐसा हो जाता है, इधर उधर होते होते दोनों की शादी हो जाती है, और लड़की बेचारी चांद जैसी खूबसूरत, और ये लड़का जो है इसकी न शक्ल है न सूरत है, ये इसकी रंग रूप भी कुछ नहीं है। वो लड़की देख के परेशान हो जाती है। तो ऐसे लड़कियों के लिए, ऐसी बीवियों के लिए एक मिसाल तारीख के औराक में मिलती है। इमाम आमश, एक इमाम गुजरे हैं, उनका मसला भी ऐसा ही था। वो बेचारे थोड़े काले कलूटे थे और शक्ल कुछ खास थी नहीं उनकी। अब है ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसव्विर है, वो हर किसी को खूबसूरत पैदा करता है, यकीनन इसमें कोई शक व शुबा नहीं। हर किसी को पैदा करने वाली जात अल्लाह की, हर किसी को बनाने वाली जात अल्लाह की। इसीलिए हम किसी को बदसूरत नहीं कहेंगे, बस ये कहेंगे कि उसकी सूरत नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे नजरिए को अल्लाह ने, हमारे नजर और नजरिए को अल्लाह ने मुख्तलिफ बनाया। नजर और नजरिए को अल्लाह ने मुख्तलिफ बनाया कि कोई चीज हमें खूबसूरत लगती है, कोई चीज खूबसूरत नहीं लगती है। इसी वजह से तो दुनिया कायम है, दुनिया का निजाम है ये कि हर चीज हर इंसान को पसंद नहीं आती। तो इमाम आमश जो है वो काले कलूटे और उनकी बीवी बड़ी खूबसूरत, मसला यहां पर हो गया। तो इमाम आमश कहते हैं कि हम दोनों जन्नत में जाएंगे। बीवी थोड़ा मुंह टेढ़ा कर लेते कि नहीं, ऐसे कैसे कंफर्म के साथ कह सकते हम दोनों जन्नत में जाएंगे? नहीं, ऐसे नहीं कह सकते। इमाम आमश का बयान फरमाते हैं कि देखो तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं जब तुम्हें देखता हूं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, और मैं बड़ा बदसूरत हूं, मेरी शक्ल सूरत कुछ है नहीं, तो तुम मुझे देखती हो तो सब्र करती हो। मैं शुक्र की वजह से जन्नत में जाऊंगा, तुम सब्र की वजह से जन्नत में जाओगी। तो ये एक फार्मूला बता दिया गया। तो ऐसी भी अगर कोई माएँ बहनें हैं तो सब्र करने, अल्लाह इसका भी अजर देगा, है ना? देगा कि नहीं देगा? अल्लाह इसका भी अजर देगा इंशाअल्लाह। आगे देखें, पहली औरत हजरत खदीजा, दूसरी औरत क्या बयान फरमाया? वफातिमा बिन्त मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी औरत जो होगी जन्नत जाने वाली, पहला पॉइंट याद रहे, औरतों को चाहिए कि वो मर्दों की इताअत करे, यानी शौहरों की इताअत करे। और दूसरी औरत जो होगी वो फातिमा बिन्त मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये जन्नत में जाएंगे। और ये जन्नत की तमाम औरतों की सरदार होंगी। किस बिना पर, किस वजह से जन्नत की सरदार होंगी? हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इतने बड़े नबी, इतने जलीलुल कद्र, तमाम नबियों में जिस नबी का मकाम सबसे ज्यादा, ऐसे नबी की बेटी फातिमा, ये जन्नत में तमाम औरतों की सरदार। क्यों? घर में गंदुम हुआ करता था या जौ हुआ करता था, हजरत फातिमा क्या करती थी? अपने हाथ से चक्की को चलाती थी और उससे आटा निकालकर खुद उसको बनाकर खाया करती थी और खिलाया करती थी। अपने हाथ से वो आटा पीसती थी और पीसने के बाद उससे रोटी बनाती थी, आटा गूंदती थी, और आटा गूंदने के बाद फिर चूल्हा जलाती थी। हमारे और आपकी तरह जमाना नहीं था वो कि गैस है। और हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ कोई औरत ऐसी है, शायद ही कोई होंगे यहाँ जिन्होंने अपनी वालिदा को या अपनी बहनों को, किसी को देखा होगा कि उन्होंने चक्की चलाया हो। लेकिन अभी जो नौजवान है शायद ही उनको किसी को तो चक्की तक नहीं पता कि क्या होता है। ये हमारे मुआशरे का हाल है कि हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारी माँ बहनों के लिए, उनको अगर घर में अगर गेहूं है, दे दिया शौहर को, वो पिसवा के ला के दे दिया, पीसना तो नहीं पड़ता है, और ऑलरेडी आटा रहे तो फिर उससे कर लेती है। लेकिन अभी जो हाल चल रहा है इसमें पीसना नहीं पड़ता है, और आटा आ जाने के बाद उसको गूंदने के बाद गैस है, जल्दी से गैस चला दिया, रोटियां बना दी, हो गया। ज्यादा मुश्किल का काम नहीं है। हजरत फातिमा अपने हाथ से चक्की चलाती थी, और अपने हाथ से चक्की चलाने के बाद उससे जो आटा निकलता था उसको गूंदती थी, गूंदने के बाद फिर चूल्हा जलाती थी। जिन्होंने चूल्हा जलाया है, औरतें बैठी हैं ऊपर, वो जानती हैं कि चूल्हा जलाना भी बहुत दिक्कत का काम है। हमने देखा है चूल्हा जलाना बहुत मुश्किल का काम है। तो चूल्हा जलाती थी, और चूल्हा जलाने के बाद वो रोटी बनाया करती थी। चक्की चला चला कर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हाथों में गट्ठे पड़ गए थे।
حضرت علی نے کہا کہ بیگم بات یوں ہے کہ آپ کے ہاتھ میں گٹھے پڑ گئے ہیں، ابو سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لونڈی دے دے تاکہ وہ آپ کے کام آ جائے۔ آتی ہیں اور آنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت عائشہ نے دروازہ کھولا اور جیسے دروازہ کھولا پوچھا ابو کہاں ہے؟ کہا ابو تو نہیں ہے ابھی، جیسے ہی آ جائیں تو میں بتا دوں گی۔ سارا ماجرا حضرت فاطمہ نے کہہ سنایا۔ اب جیسے ہی کہہ سنایا تو وہاں پر حضرت عائشہ سنتی ہیں ساری باتوں، سننے کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آتے ہیں تو ساری باتیں بتاتے ہیں۔ ابھی بعض لوگ کیا کہتے ہیں جو حضرت عائشہ سے بغض و عناد رکھتے ہیں، جو نفرت رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ فاطمہ اور عائشہ کی بنتی نہیں تھی، نعوذ باللہ، تو آپس میں ہمیشہ منہ ٹیڑھا رہتا تھا ان کا۔ کیسے الزامات ہیں یہ صحابیات کریمات پر؟ یہ بالکل لایانی چیزیں ہیں۔ اگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ سے ناراض ہوتی اور بنتی نہیں ان دونوں کی تو فاطمہ نے پھر حضرت عائشہ سے کہا کیوں؟ اور حضرت عائشہ اگر ناراض ہوتی حضرت فاطمہ سے تو حضرت فاطمہ کی بات کو حضرت عائشہ نے اپنے شوہر نبی علیہ السلام کو سنایا کیوں؟ یہ تو ایک درد ہے نا، ایک فکر ہے کہ بھئی ہماری بچی کا مسئلہ ایسا ہو گیا ہے، آپ کچھ انہیں دے دیں لونڈی وغیرہ تاکہ ان کے کام آ جائے۔ باندھی تو کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں حضرت فاطمہ کے پاس، اسی وقت فوراً جیسے ہی بات سنتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ محبت تو دیکھیے نبی کا اپنی بیٹی سے، کیا محبت! ہمارا آپ اگر ہوتے تو چلو بہت رات ہو گئی ہے کل صبح بات کر لیں گے، یہی کہتے ہیں نا، 80% لوگ تو یہی کہتے ہیں، 20% شاذ و نادر اگر ہوتے تو چلے جاتے یا پوچھ لیتے۔ یہاں نبی کی محبت دیکھیں کہ فوراً چلے جاتے ہیں فاطمہ کے گھر۔ دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت علی نے دروازہ کھولا اور جیسے حضرت علی نے دروازہ کھولا تو حضرت فاطمہ کیا بیان فرماتی ہے کہ میں اور میرے شوہر علی اب دونوں ہم بستر میں سو گئے تھے، لیٹ چکے تھے، اور اس وقت میرے ابو جان آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا، آنے کے بعد آ کے بیٹھ گئے۔ کہاں بیٹھے؟ ادھر علی ہے ادھر میں ہوں، بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے۔ کہا کیا بات ہے؟ پورا ماجرا سننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا میں اس سے بہترین چیز تمہیں نہ دے دوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 3 جو تسبیحات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ 3 تسبیحات انہیں دیے، کہا کہ یہ اس سے بہتر ہے۔ تو اتنی میں یہ چیزیں اس لیے بیان کر رہا ہوں کیونکہ ابھی بات آنے والی ہے۔ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ ڈائریکٹ اگر بتا دیں تو پھر مزہ نہیں آئے گا۔ یہ صحابیہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنی محنت و مشقت، اتنی زیادہ تگودو کرتی ہیں اپنے گھر والوں کے لیے، چکیاں چلا رہی ہیں۔ کون ہے یہ؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ۔ کیا آج کی عورتیں فاطمہ سے بڑھ کر ہو گئی؟ آج کل کی عورتیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر تھوڑا بہت پیسے والی لڑکی ہو اور نئی نئی شادی ہو، مجھے تو یہ نہیں آتا بنانا، ناٹک ہوتے ہیں ان کے ڈھونگ ہوتے ہیں، مجھے یہ بنانا نہیں آتا ہے، مجھے یہ کرنا نہیں آتا ہے، میں یہ سب نہیں کرتی ہوں، میں وہ چیز نہیں پکڑتی ہوں، میرے ہاتھ خراب ہو جائیں گے، یہ ہو جائیں گے، وہ ہو جائیں گے، یہ سارے بہانے بناتے رہتی ہیں۔ کیا ان کا مقام حضرت فاطمہ سے بڑھ کر ہو گیا، یا پھر کیا یہ لڑکی کا باپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مقام و مرتبے والا ہے؟ میں فلاں کی بیٹی ہوں، اس کی بیٹی ہوں، اس کی بیٹی ہوں، یہاں فاطمہ تو اپنے ہاتھوں سے چکیاں چلا رہی ہیں اور پھر اس سے آٹا نکال خود چولہا جلا کر پھر روٹیاں بنا رہی ہیں اور اپنے شوہر کو اپنے بچوں کو کھلا رہی ہیں۔ یہ حضرت فاطمہ کر رہی ہیں۔ اور پھر آگے دیکھیں، پھر یہاں پر جو سبق لینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت آج ہماری ماں اور بہنوں کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم نماز کب پڑھیں، بچوں کا خیال رکھنا رہتا ہے، کھانا بنانا رہتا ہے، کپڑے دھونا رہتا ہے، بچوں کی تربیت کرنا رہتا ہے۔ نہیں، نماز پڑھ لیا کرو، نماز نہیں چھوڑا جا سکتا ہے۔ نماز پڑھیں یا بچوں کو دیکھیں، نماز پڑھیں اور قرآن کی تلاوت کریں یا تمہارے لیے کھانا بنائیں، یہ سارے بہانے آ جاتے ہیں۔ تو وہاں تو حضرت فاطمہ بچوں کی تربیت بھی کیا بہترین طریقے سے کر رہی ہے۔ کیا فاطمہ سے بڑھ کر کوئی عورت اپنے بچے کی تربیت کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی نا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچوں کی تربیت بھی کرے اور کھانا بھی بنائے، وہ بھی کس میں؟ چولہے میں، خود آٹا نکالے چکی میں پیس کر، اور اتنی ساری محنتیں کرے۔ آج ہمارے پاس اتنا زیادہ
آرام اور سکون ہونے کے بعد بھی ہماری چند عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں، مائیں اور بہنیں، جن کو نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، جن کو قرآن کی تلاوت کرنے کا وقت نہیں ملتا۔ یہ بہانے ہوتے ہیں، یہ ڈھونگ ہوتی ہے کہ اتنا سارا کام رہتا ہے، ہم کب نماز پڑھیں، کب قرآن کی تلاوت کریں، کب ذکر اور تسبیح تحلیل کا اہتمام کریں۔ یہ ساری چیزیں بہانے ہیں۔ ایسے بہانے اللہ کیا نہیں چلیں گے؟ آپ اپنے شوہر کو تو دھوکہ دے سکتی ہیں، لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا بیان فرماتی ہیں کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے کو رات کے وقت اٹھانا۔ کہا کیوں رات کے وقت اٹھایا جائے؟ کہا رات کے وقت اس لیے اٹھانا تاکہ میں پردے میں رہوں، دن کے وقت ہو سکتا ہے، ممکن بات ہے کسی کی نظر مجھ پر پڑ جائے، میں یہ نہیں چاہتی ہوں کہ کسی کی نظر مجھ پر پڑ جائے۔ یہ پردے کا معاملہ ہے۔ کہتی ہے کہ مجھے رات میں میرا جنازہ نکالا جائے، دن کے وقت اگر نکالا جائے تو ممکن بات ہے کسی کی نظر مجھ پر پڑ جائے۔ پردے کا معاملہ یہ ہے حضرت فاطمہ کا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واللہ عالم کیوں کہا کہ فاطمہ بنت محمد جنت کی سردار، جنت کے عورتوں کی سردار ہوگی، لیکن تمام خلاصے کو اگر دیکھیں گے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کو دیکھیں گے تو ایک ہی نچوڑ نکلتا ہے کہ حضرت فاطمہ پردے کا بہت اہتمام کیا کرتی تھی، بہت پردے کا اہتمام کیا کرتی تھی۔ یہاں تو حضرت فاطمہ کہہ رہی ہیں کہ میں مر جاؤں تو مجھے رات کے وقت نکالنا میرے جنازے کو۔ یہاں انتقال کر گئی، پھر بھی اپنے آپ کو حجاب میں رکھنا چاہتی ہیں۔ اور آج ہماری مائیں اور بہنیں کچھ ایسی ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں جو بے پردگی سے بازاروں میں گھومتی ہیں، شاپنگ کے لیے جاتی ہیں، اور جب ان کے بھائیوں سے کہا جائے کہ ایسے مت چھوڑا کرو اپنی بہنوں کو، نہیں ابھی تو ماڈرن زمانہ ہے، یہ تو اتنا تو بنتا ہے۔ اور جب اللہ کل قیامت کے دن گردن پکڑ لے تو کہہ دینا اللہ اتنا تو چلتا ہے، اللہ بھی کہہ دے گا اتنا تو چلتا ہے، چلو ہم تمہیں جہنم میں ڈھکیل رہے، اتنا تو چلتا ہے۔ یہ سب لنگڑے، یہ لولے نہیں چلیں گے اللہ رب العالمین کا، یہ بہانے نہیں چلیں گے، یہ بہانے دنیا میں بناتے ہیں، اتنا تو چلتا ہے۔ ایک عورت آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دیجئے، میں مرگی کی بیماری میں مبتلا ہوں، جب میں مرگی مجھ پر طاری ہو جاتی ہے تو میں زمین پر گر جاتی ہوں اور میرا سطر کھل جاتا ہے، میرا سطر کھل جاتا ہے، میں بے حجاب ہو جاتی ہوں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اے فلاں عورت سنو، اگر میں تمہارے لیے دعا کر دوں تو تم شفا یاب ہو جاؤ گی، لیکن ایک بات یاد رہے، اگر میں تمہارے لیے دعا نہ کروں اور اسی بیماری میں تم مر جاؤ تو پھر اللہ تمہیں جنت دے دے گا۔ کہتی ہے دعا نہ کریں میری شفا یابی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا نہ کریں میری شفا یابی کی، اگر اس بیماری کی بدولت مجھے اللہ جنت دے دے گا تو پھر مجھے ایسی شفا یابی نہیں چاہیے جس میں شک و شبہ میں رہوں، شش و پنج میں مبتلا رہوں کہ اللہ مجھے جنت دے گا یا نہیں دے گا۔ اب تو یقینی بات ہے کہ اللہ مجھے جنت دے گا، کیونکہ اس بیماری کی وجہ سے میں جنت جا سکتی ہوں، تو میری اس بیماری کی شفا یابی کی دعا نہ کرے، بس اے اللہ کے نبی آپ میرے لیے اتنی سی دعا کر دیں کہ جب مجھ پر مرگی کی بیماری طاری ہو جائے تو میرا سطر کھلنے نہ پائے۔ یہاں بے ہوش ہو جاتی تھی، بے ہوشی کے عالم میں اگر اس کا سطر کھل جائے تو پھر وہ صحابیہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ گوارا نہیں کرتا ہے کہ میرا سطر کھل جائے، اے اللہ کے نبی بس آپ اتنی سی دعا کر دیں کہ میرا سطر نہ کھلے۔ نبی علیہ السلام دعا کر دیتے ہیں، یہاں تو بے ہوشی کے عالم میں سطر کھل جائے تو اتنا احساس، اور آج ہماری ماں اور بہنیں ہوش حواس میں رہتی ہیں، آنکھیں کھلی ہوئی رہتی ہیں، اللہ نے عقل و دانش مندی سے نوازا ہے، سب کچھ جانتے ہوئے بھی جانتی ہے کہ اسلام میں یہ چیز حرام ہے، ایسا نہیں کر سکتے، باوجود اس کے وہ اپنے آپ کو بے پردہ کر کے گھومتی ہیں، وہ اپنے آپ کو بڑھانا کر کے گھومتی ہیں، عریانیت کو ظاہر کرتی ہیں، اور پھر بے حجاب ہو کر معاشرے میں گھومتی رہتی ہے اور فتنے کا سبب بنتی ہے۔ یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ تو دوسری چیز، عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرے، دوسری چیز پردہ کرے۔ پہلی بات شوہر کی اطاعت کرے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ پردہ کرے۔ اب تیسری اور چوتھی چیز جلدی سے بتا دیتا ہوں میں۔
तीसरी चीज, तीसरी कौन सी औरत है? वह आसियत इम्रातु फिरौन, फिरौन की बीवी आसिया। या आसिया क्यों? ये जन्नत की औरतों की सरदार क्यों है? ये जन्नत की औरतों की सरदार इसलिए है कि फिरौन जो बड़ा जालिम था, इतना बड़ा जालिम था कि जब उसको पता चला कि बनी इस्राइल में से एक बच्चा ऐसा पैदा होगा जो तेरी हुक्मरानी को खत्म कर देगा, जो तेरी सल्तनत को खत्म करके रख देगा, तो जैसे फिरौन को पता चला बनी इस्राइल में जितने बच्चे पैदा होते थे सारे बच्चों को कत्ल करवाने लगा। जब कोई मुजरिम पकड़ा जाता था या कोई ऐसा इंसान जो फिरौन को न मानने वाला हो, ऐसा इंसान जब पकड़ा जाता था फिरौन उसको अपने दरबार में लाता था और लाने के बाद ये हाथ काट दिया और ये पैर काट दिया, यानी मुखालिफ सिमत में उसके हाथ पैर काट दिए जाते थे। दायां हाथ काट दिया तो बायां पैर काट दिया, और बायां हाथ अगर काट दिया तो फिर दायां पैर काट दिया, इस तरह से काट देता था और फिर उसको फांसी पर चढ़ा दिया करता था। इतना बड़ा जालिम, अना रब्बुकुमुल आला का दावा करने वाला कि मैं ही सबसे बड़ा रब हूं, इतने बड़े जालिम की बीवी हजरत आसिया जन्नत की औरतों की सरदार क्यों? क्या उनके पास नौकर चाकर नहीं थे? नौकर चाकर थे, धन दौलत थी, सोने थे, जवाहरात थे, सारी चीजें थी उनके पास, लेकिन फिर भी उन्होंने फिरौन के साथ कभी राजी नहीं हुई कि मैं फिरौन को अल्लाह मान लूं या फिरौन को शोहर हकीकी मान लूं, कभी ऐसा होने नहीं दिया। और आसिया के पास जो सबसे बड़ी दौलत थी वो कौन सी दौलत? वो तौहीद की दौलत थी। वो तौहीद की दौलत थी कि जिसकी बिना पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनका जिक्र कुरान करीम के अंदर फरमा दिया, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बयान फरमा रहे हैं कि आसिया जिन्होंने कभी तौहीद का दामन छोड़ा नहीं, तौहीद को हमेशा इन्होंने मजबूती से पकड़े रखा, ये जन्नत की औरतों की सरदार होगी। पता ये चला कि जो औरतें अपने बच्चों के मामूली जुकाम होने पर, मामूली खांसी हो जाने पर जाके बाबाओं के पास ले जाकर उन्हें तावीजें दिलवाते हैं और गर्दनों में उनके तावीजें लगवा देते हैं, और वो बेचारा बच्चा गर्दन में तावीज लगा रहता है, इतना बड़ा उसके पास काला यहाँ पर पट्टा पड़ा रहता है, वो बच्चे को गर्मी लगती है या फिर पता नहीं वो धागा उसको परेशान कर देता है, उस धागे की वजह से वो और परेशान होता है। एक दफा तो ऐसा भी हुआ कि एक साहब एक बच्चा हमारे पास लेके आए, कहने लगे मौलाना बहुत रो रहा है, कल से दुआ पढ़ के फूंक दीजिए। अब देख रहे हैं हाथ में जो है वो धागा लगा हुआ है, और यकीन नहीं कीजिएगा कि वो धागा जो लगा हुआ था ना वहां पर पूरा टाइट हो गया था। हमने कहा ये खोलिए, तो जैसे खोला तो वहां पर पट्टा पड़ा हुआ है, दाग पड़ गया है धागे की वजह से। और जैसे वो खोल दिए फिर दूसरे दिन आके कहता है मौलाना जैसे ही धागा खोल दिए आप चुप है, ये ढकोसले हैं कि तावीज पहनाने से वो चुप हो जाएगा या रोना बंद कर देगा या फिर उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। शिफायाबी कौन देता है? शिफायाबी अल्लाह देता है, और मर्ज भी देने वाली जात उसी की है। ये बाबाओं के पास जाने से कुछ नहीं होगा। इसलिए जो औरतें ये तावीजों पर ईमान रखती हैं, तावीजों पर जिनका एतकाद है कि इन तावीजों के जरिए से हमारे बच्चे सुधर जाएंगे, या बच्चा चलता है बार बार ठोकरें खाकर गिर जाता है। हमने तो एक बच्चे को ऐसा भी देखा है, इतना गिरता है, लेकिन मैं उस माँ पर कुर्बान जाऊं कि उसको अल्लाह पर इतना ईमान है कि बच्चा है चलो गिरते रहता है, क्या मसला है। आज हमारी कुछ औरतें ऐसे भी हैं, बच्चा थोड़ा बहुत अगर 2 बार गिर गया, लुढ़क के सीधा उठा के मजार पे लेके चली गई, सीधा उठा के बाबा के पास लेके चली गई कि लो भाई इसको ताबीज वगैरह पहना दो। और एक दफा कहीं हमारा जाना हुआ तो हमारी दाढ़ी है, टोपी वगैरह पहने रहते हैं हमेशा। एक दफा दुकान में जाना हुआ, बीजापुर का इलाका कर्नाटक, जहां पर खाली कब्रें बनी हुई है, वहां पर है थोड़ी बहुत ये सारी चीजें हैं। तो एक दुकान में जाना हुआ तो एक औरत थी दुकान में, बूढ़ी औरत थी, कहने लगी कहां से हैं? हमने बताया कि हम फलां जगह पर रहते हैं। कहने लगे हमारे लिए तावीज बना के लाइए। हमने कहा जी बना के लाएंगे। कौन सी तावीज चाहिए आपको? तो हमारा एक दोस्त भी था हमारे साथ, कह रहा क्या कर रहा है? हमने कहा रुकिए, कौन सी तावीज चाहिए? वो हमारी बच्ची की शादी नहीं हो रही, उसके लिए तावीज चाहिए। अब शादी करवाने वाले भी ये बाबा जिनकी शादियां नहीं हुई है, जिनकी खुद की शादियां नहीं हुई है, ये शादी करवाने वाले ये बाबा ये शादी करवाएंगे तावीज के जरिए से। हमने कहा जी बना के लाएंगे आपके लिए तावीज। वो पूरा इलाका वैसे ही था। मसलिहत के तौर पर तो दावत और तबलीग करनी चाहिए, वहां हम कह देते तावीज गलत है तो पिटाई हो जाती, वहां से जल्दी से निकल गया। तो आसिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम और मर्तबा यह है कि उन्होंने तौहीद को मजबूती से थामे रखा। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, वो मरियम न तो इमरान, ये इमरान की बेटी मरियम जिन्होंने अपने आप को
बहुत ही पाक रखा, अपनी शर्मगाह की हिफाजत की। यहां मुराद सिर्फ अपनी शर्मगाह की हिफाजत नहीं है, ये जो मुस्लिम लड़कियां हमारे मुस्लिम मुआशरे के अंदर अपने बॉयफ्रेंड बना के रखी है और कॉलेज जाती हैं, कॉलेज जाने के बाद फिर वहां बॉयफ्रेंड से उसके ताल्लुकात होते हैं, एक साथ बैठना होता है, एक साथ होटल जाना रहता है, वहां पर जाके चाय नौशियां होती हैं, एक गैर महरम के साथ वो बैठकर ये सारी हरकतें करती हैं। ये चीज भी यहां बयान है कि इमरान की बेटी मरियम अपने इस्मत को, अपनी इज्जत को किस तरह से बचाती है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम खूबसूरत नौजवान लड़का बनकर वो आते हैं, खूबसूरत नौजवान लड़का, और मरियम अलैहिस्सलाम के पास आए तो मरियम अलैहिस्सलाम खाली थी, वो चुपचाप थी, कोई नहीं था आसपास, चाहती तो वो इरादा बिगड़ सकता था, पैर डगमगा सकते थे, लेकिन मरियम अलैहिस्सलाम क्या करती हैं, कहती हैं कि अगर तू रहमान से डरता है तो मुझसे दूर हो जा, मैं रहमान की पनाह तलब करती हूं। देखा हजरत जिब्राइल ने कि बहुत ज्यादा डर रही है, कहा डरने की बात नहीं, मैं फरिश्ता हूं, मैं जिब्राइल हूं जो तुम्हें ये बयान करने आया हूं और तुम्हें बताने आया हूं कि तुम्हारा एक बच्चा होगा। बच्चा होगा? मैंने तो कभी किसी को सही से छुआ तक नहीं, और किसी लड़के ने, किसी नौजवान ने मुझे छुआ तक नहीं। क्या कहती है मरियम अलैहिस्सलाम? छुआ तक नहीं है। और यहां हमारे मुस्लिम मुआशरे की नौजवान लड़कियों का अलमिया ये है कि कमर में हाथ डाल के चलते हैं, गर्दन में हाथ डाल के चलते हैं। देखिए अभी इर्तिदाद का मसला, देखिए कितने वीडियोस आ रहे हैं सामने, गैर महरम के साथ वो हाथ में हाथ डाल के चल रही है, रास्ते में शर्म और हया का जनाजा निकाला जा रहा है। यहां मरियम अलैहिस्सलाम कह रही है कि मुझे किसी ने छुआ तक नहीं है, और आज हमारे मुस्लिम मुआशरे के अंदर छूना तो बहुत दूर की बात, ऐसे ऐसे वाकयात पेश आते हैं कि जिनको बयान करते हुए जबान कांप उठती है। एक वाकया आपने सुना होगा, 4-5 साल पुराना वाकया है, जो एक लड़की का वाकया था कि एक लड़के ने उसको फोन कर दिया, उसने उठाया फोन, कौन? मैं हूं, मैं तुम्हें हमेशा देखता हूं, कॉलेज से निकलती हो, जाती हो, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, ये वो करके उसने बहला फुसला दिया। और लड़कियां तो आ गई बात में, 4-5 दिन ऐसी बात चला, फिर बात में आ गई, फिर इश्क के लपेटे में आ गए, दोनों इश्क के लपेटे में आ गए। और आने के बाद क्या हुआ? उस लड़के ने कहा कि ऐसा करो कि अब तो रहा नहीं जाता, अब तो बेसब्रे बन गए हैं, हम मुलाकात का एक दिन तय करते हैं, मुलाकात का एक दिन तय करते हैं, दोनों मुलाकात करके फिर वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था, वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। फिर जब लड़की घर आ जाती है, फिर कॉलेज जाती है, घर वापस आती है, देखती है लड़का वापस रास्ते में है नहीं। 3-4 दिन ऐसे ही गुजर गए। बैर के एक दिन लड़का फोन कर देता है, 5वें-6ठे दिन, और कहता है, लड़की कहने लगती है कि क्या बात है, तुम फोन मेरा उठा नहीं रहे थे, मुझसे ताल्लुकात खत्म कर दिए, अचानक से काम बन गया, छोड़ दिया हमें। तो लड़का पहले तो बहला फुसला कि उसने काम सर अंजाम दिया कि देखो हम तो अब मियां बीवी ही हैं, मेरे ऊपर तुम्हारा एतमाद नहीं है, भरोसा नहीं है मुझ पर, शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, शादी तो करना ही है हमें। बहला फुसला के उसने क्या किया, पहले उसके साथ वो किया जो नहीं होना चाहिए था। और जब ये हो गया तो 4-5 दिन तक उससे बात नहीं की, 5वें-6ठे दिन उससे बात की और कहा कि देखो एक चीज मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पर भेजा है। व्हाट्सएप पर उसने क्या भेजा? वीडियो भेज दिया, वही जो उसने गंदा अमल किया था उसके साथ, वो वीडियो भेज दिया और कहा कि देखो जब जब मैं तुम्हें जहां जहां बुलाऊं आ जाना, वरना ये वीडियो तुम्हारे बाप के पास चला जाएगा। क्या इन वाकयात से हमें इबरत लेने की जरूरत नहीं है? अब वो बेचारी लड़की जो फंस चुकी थी पूरी तरह से, जिसकी इज्जत की तार तार हो चुकी थी, जिसने खुद को अपने आप को तबाह बर्बाद कर दिया, जब वो लड़का बुलाता था, जैसे बुलाता था, जहां बुलाता था वो जाती थी। इस तरह चंद दिन गुजरता चला गया और एक वक्त ऐसा भी आया कि उस लड़के ने खुद को करता ही था, अपने दोस्तों को भी बुलाकर इज्तिमाइयत के साथ वो काम अंजाम देने लगा और इतना घिनौना अमल वो उस लड़की के साथ किया। ऐसे उम्मत मुस्लिमा की औरतों को और बच्चियों को समझना चाहिए, इन तमाम हालात को मद्देनजर नजर रखकर इन तमाम हालात से उन्हें सबक हासिल करनी चाहिए, इबरत हासिल करनी चाहिए कि हम कहां हैं और क्या कर रहे हैं। और एक वाकया तो ऐसा भी पेश आया कि एक लड़का
اس نے فیک آئی ڈی بنا لی، جیسے کہ فیس بک میں بھی چل رہا ہے نا، فیک آئی ڈی بنا کر پریشان کرنا ان کو فیک آئی ڈی لڑکے نے بنا لی اور لڑکی نے فیک آئی ڈی بنا لی، لڑکی نے بھی اپنے نام کا فیک آئی ڈی بنایا، لڑکی کا ہی بنایا، لڑکے نے بھی لڑکے کا ہی آئی ڈی بنایا، فیک آئی ڈی بنایا، دونوں کی باتیں شروع ہو گئی، باتیں شروع ہوتے یہ دونوں عشق کے لپیٹے میں آ جاتے ہیں، اور جب دونوں عشق کے لپیٹے میں آ جاتے ہیں تو پھر ایک دن ملاقات کی تاریخ متعین ہو جاتی ہے، جگہ متعین ہو گئی، تاریخ متعین ہو گئی، وقت متعین ہو گیا، جب دونوں آمنے سامنے آتے ہیں تو دونوں بھائی بہن تھے، دونوں بھائی بہن تھے، یہ واقعات ہمارے لیے عبرت کے لیے کافی نہیں ہے، کہتے ہیں صحابیات کے واقعات نہ بیان کرو، سن کے تھک گئے ہیں، چلو صحابیات کے واقعات نہیں بیان کریں گے، ابھی کے جو حالات ہو رہے ہیں ان حالات میں کیا ہمیں سدھرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ میری ماں اور بہنیں، یہ 4 چیزیں آپ لوگ یاد رکھیں کہ پہلی چیز شوہر کی اطاعت کریں، دوسری چیز جو ہے وہ پردہ کریں، تیسری چیز توحید کا دامن پکڑے رہیں، تعویذوں پر یقین نہ رکھیں، اور چوتھی چیز جو ہے وہ اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کریں، اپنی عزت کی حفاظت کریں۔